رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، میں ہوں راجہ کوثر سعیدی، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو نہ صرف پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ آپ کی طرف سے جو آراء آتی ہیں اس کی روشنی میں پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ ہم وقت متحرک ہے۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے صحت مند معاشرے کی تشکیل، اور اس کے حسب سابق دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور نعت، اور دوسرے حصے میں ڈاکٹر محبوب رحمان آصف، سماجی رہنما، صدر روٹری کلب اور میڈیکل ڈائریکٹر رحمت رحمان میموریل ہاسپیٹل، وہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ محترمہ ڈاکٹر رابعہ النساء آصف، گائنیکالوجسٹ اور الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، شاعرہ، ادیبہ، مصنفہ اور اینکر پرسن، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گی۔ گویا مسٹر اینڈ مسز مل کر اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پہلے حصے میں حافظ محمد صدیق سعیدی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں حافظ محمد صدیق سعیدی کو خوش آمدید کہنا چاہ رہا ہوں۔ حافظ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے روح رواں جو ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں، اور یہ جتنے پروگرام ناظرین آپ تک پہنچتے ہیں اس میں عزیزہ محمد فرحان رفیق کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ وہ ایک ہمہ جہیز شخصیت کے نوجوان ہیں، پس پردہ رہ کر، کیمرے کے پیچھے رہ کر بہت کچھ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس میں جو ٹیکنیکل مراحل ہیں ان کو طے کرتے ہیں۔ یقیناً ان سے عہدہ برا ہونا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کی جزا عطا فرمائے، تو وہ ہمارے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیزہ محمد فرحان رفیق، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج کیمرے کے سامنے موجود ہیں، وگرنہ آپ عموماً کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حافظ محمد صدیق سعیدی تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب
الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور عزیزم محمد فرحان رفیق ماشاء اللہ نعت خوانی اسکول کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، انہیں شوق ہے. تو عزیزم فرحان رفیق جو ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی فرحان، آغاز کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں چیف ایگزیکٹو مکس نیوز و ایڈیٹر بدلتا زمانہ سر اکمل وین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی موقع دیا کہ میں کیمرے کے سامنے آ کر نعت پیش کر سکوں، کیونکہ میں کیمرے کے بیک پر موجود ہوتا ہوں اور یہ ساری ریکارڈنگ اور باقی معاملات جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. سر آپ کا بھی شکریہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے.
میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، اب میں منیر رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور
دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. حافظ محمد صدیق سیدھی، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. عزم فرحان رفیق، آپ ماشاء اللہ آپ نے یہاں بیٹھ کر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. تو آپ دونوں حضرات کا ہمارے دیگر شکریہ. اور ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے گفتگو ہوگی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارا موضوع صحت مند معاشرے کی تشکیل، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محبوب الرحمان آصف. آپ سماجی رہنما بھی ہیں اور روٹری کلب کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں. میڈیکل ڈائریکٹر رحمت رحمان میموریل ہاسپٹل. اور یہ بات بھی میں یہاں بڑے فخر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کے ان سابقہ طلباء میں سے ہیں جنہوں نے اسکول کا نام روشن کیا. تو میں ڈاکٹر محبوب الرحمان آصف کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں. شکریہ سر، جزاک اللہ. اور ناظرین، ان کے ساتھ محترمہ ڈاکٹر رابعہ النساء آصف. آپ گائناکالوجسٹ ہیں اور الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ. علاوہ ازیں اللہ عز و جل نے انہیں بے شمار جو خوبیاں ہیں ان سے نوازا ہے. یعنی وہ شاعرہ، ادیبہ، مصنفہ اور مختلف ٹی وی چینلز پر بطور اینکر پرسن بھی کام کرتی رہی. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین، یہ پہلا موقع ہے ہمارے کسی پروگرام کا کہ جس میں مسٹر اینڈ مسز جو ہیں وہ دونوں یہاں موجود ہیں، اور بطور خاتون جو ہیں وہ ہماری مہمان پہلی دفعہ یہاں پروگرام میں تشریف لائیں. تو یہ ایک نئی جہت ہے رمضان ذیشان کی. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان ذیشان جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے، اور آپ کی طرف سے جو ہمیں ریسپانس ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے پروگرام میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں. اچھا ڈاکٹر محبوب الرحمان، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو مل کر ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس بارے میں آگاہ کیجیے. صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی طور پہ بھی اور نفسیاتی طور پہ بھی، دونوں طور پہ صحت مند ہوں گے انسان تو صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا. اس میں کہ جب کوئی بھی شخص کوئی بھی معاشرے میں، بچہ، بڑا، بزرگ ہو، جوان ہو، خاتون ہو، جو بھی ہیں، ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے، نفسیاتی طور پہ وہ اچھا سوچتے ہیں اور جسمانی طور پہ صحت مند ہیں، تو وہ سب سے بہتر معاشرہ تشکیل پاتا ہے. یقیناً. تو اس میں والدین کا کتنا کلیدی کردار ہے؟ کسی بھی صحت مند معاشرے میں سب سے بیسک، سب سے پہلی سیڑھی جو تربیت کی ہوتی ہے والدین، ماں کی گود اور والد صاحب کی تربیت، اس کے بعد اساتذہ کا کردار اور مولانا صاحب، مولوی صاحب یا مدرسے کا. یہ تین بیسک چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اگر آپ کے والدین ہیں اچھے، وہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں، اچھا استاد مل گیا آپ کو، اور جن مولوی صاحب سے بھی، جن سے بھی آپ سپارہ پڑھتے ہیں یا جن مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ کو اچھا ذہنی طور پہ آپ کی اچھی تربیت کر پاتے ہیں، تو آپ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ سب سے اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کو کمپریہنسو کے اساتذہ یاد ہیں؟ جی بالکل، مجھے اساتذہ یاد ہیں، اور وہ بہت خوبصورت دور تھا.
اس دور میں جتنے بھی ٹیچرز تھے ہم نے عربی پڑھی، اسلامیات، ووڈ ورکس، ڈرائنگ، اور ہر چیز کے لحاظ سے وہ مکمل اس ٹائم پہ پیکیج ہوتا تھا تعلیم کا. اچھا اس اور زمانے میں تربیت کا. مار نہیں پیار کا کلچر نہیں تھا؟ تو بالکل کس نہیں نے تھا. زیادہ مارا آپ کو؟ ہمارے میتھ کے ٹیچر تھے ڈاکٹر عبد القادر صاحب. ہاں وہ بہت سخت تھے. اس کو ان کی وجہ سے میتھ ابھی بھی میرا بہت اچھا ہے. واہ لیکن میتھ واقعی بہت مشکل ہوتا تھا مشکل ہوتا. سبجیکٹ، لیکن انہوں نے واقعی بڑی محنت کی ہمارے اوپر. بہت نائس، بہت اچھے ٹیچر تھے، سخت بہت تھے لیکن. ہاں ایسا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں، ایسا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں، کیسے بنیں گے لالو گوہر ہم پہ چھوڑ. تو اساتذہ نے یقیناً آپ کو اس مقام تک پہنچایا، تراشنے یہ والے ان کا ہوتے تھے. کریڈٹ ہے. بالکل. اچھا محترمہ ڈاکٹر رابعہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ماہ صیام میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کی سے رہنمائی ضروری ہے، تو وہ کس طرح روزہ رکھ سکتی ہیں؟ اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو، مرد و خواتین کو آگاہ کیجیے. سر بہت شکریہ. ایک تو آپ نے یہاں ہمیں موقع دیا، ایک بیس فراہم کی کہ جس پہ ہم اس طرح کی کچھ بہتر باتیں کر سکیں، اور وہ باتیں جو ہماری ماؤں کے ذہن میں ہوتی ہیں، تھوڑا کنفیوز کر رہی ہوتی ہیں انہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. روزے کے حوالے سے فرض ہے، سب پہ فرض ہے، لیکن ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس نے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری مطلب ریلیکسیشن دی ہیں. تو اسی طرح سے جو مائیں حمل کے ساتھ ہیں یا وہ مائیں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھیں اور بعد میں وہ اس کی قضا رکھ سکتی ہیں. ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں. شریعت اجازت دیتی ہے. جب آپ کے اللہ نے آپ کو یہ اجازت دے دی اور آپ کو یہ سہولت دے دی، تو پھر آپ اس میں کیوں کنفیوز ہیں؟ آپ کو ایک سہولت مل گئی ہے، آپ وہ سہولت کو سے لطف اندوز ہو، اور بالکل آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں اور اپنا کھانا پینا صحیح رکھیں. ظاہر ہے آپ کھانے پینے میں، اب جیسے ہمارا روزہ ہے صبح مطلب تقریباً 4:30 کے 4:15 کے قریب بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم 6:45 بجے کھولتے ہیں. تو یہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اس میں کافی ٹائم ہے. اس دوران اگر ماں کچھ بھی کھا پی نہیں رہی ہے تو وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، کیونکہ دودھ پلانے والی ماؤں کو ہم خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آپ پینے والی چیز زیادہ استعمال کریں. ہر دفعہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے کچھ پئیں تاکہ آپ کو بھی پانی کی کمی نہ ہو اور بچے کو بھی دودھ کی مقدار صحیح جائے. جب وہ 15-16 گھنٹے کے لیے کچھ بھی نہیں پیے گی تو یقیناً بچے کے اوپر بھی اثر ہوگا اور اس کے اپنے لیے بھی بہت مشکل ہے. اسی طرح سے وہ مائیں جو حمل کے ساتھ ہیں، وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے کہ وہ باہر پال رہی ہیں تو وہ اندر پال رہی ہیں اپنے اندر. صحیح، بالکل صحیح. ان کے وجود سے ہی بچے کو جا رہا ہے نا. پانی کی کمی سے انہیں بہت ساری کمپلیکیشنز یا مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھیں اور بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا وہ رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر محبوب الرحمان، آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سے ہوئی یقیناً وہ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تاہم کھیل اور ورزش کا ان سارے معاملات میں کتنا کردار ہے؟ کھیل اور ورزش کا تو بہت بڑا کردار ہے. غیر نصابی سرگرمیاں اگر ساتھ ساتھ ہوں گی تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، جسمانی طور پہ بھی آپ صحت مند رہیں گے اور ذہنی طور پہ بھی آپ کو بلوغت ملے گی. تو اگر کوئی بھی بچہ کھیل میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ حصہ لیتا ہے، کرکٹ ہے، بیڈمنٹن ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، تو اس کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے، اس کا اسٹیمنا اچھا ہو جاتا ہے، پڑھائی میں بھی اس کو مزہ آتا ہے، پڑھنے میں بھی، اور ٹائم زیادہ دیتا ہے وہ پڑھائی میں بھی. لیکن یہ تھوڑی سی آج کل کے اس میں معاشرے میں ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، ہم اس عمر میں جب تھے تو ہمارے والدین ہمیں پکڑ پکڑ کے گھر لاتے تھے کہ باہر جاؤ. اب ہم اپنے بچوں کو منت کرتے ہیں کہ باہر چلے جاؤ، کمرے سے باہر نکلیں، کمرے سے باہر نکلیں، کچھ کھیل لیں. اس چیز کی بہت کمی ہے. میرے خیال ہے والدین کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. وہ خود بچوں کے ساتھ اگر دلچسپی لے کے کچھ کھیلیں گے تو بچے بھی باہر نکلیں گے، اور یہ کھیل کود ان کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی جسمانی صحت کے لیے بھی اور ویسے بھی بہت اچھا ہے ان کے لیے. اچھا، آپ دونوں سے ایک مشترکہ سوال یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس میں سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بچوں کو متاثر کر رہے ہیں. یعنی حد یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے جس نے دودھ پینا ہے، جب تک اسے موبائل پر کوئی کارٹون لگا کر نہ دیا جائے وہ دودھ نہیں پیتا.
जी बिल्कुल। अच्छा, माओं को भी सहूलत मिल गई कि भाई कार्टून लगा दिया और वो फीडर उसको पकड़ा दिया और वो खुद मोबाइल में गुम हो गए। तो क्या ये जो हमारी रविश है, हम इसे किस तरह तर्क कर सकते हैं? आजकल के माहौल में इसको बिल्कुल तर्क करना तो बहुत मुश्किल हो में नेट, सोशल मीडिया, ये चीज़ें आ चुकी हैं। इसका लेकिन मुस्बत इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छे इस्लामी चैनल्स हैं और बहुत अच्छे इस्लामी कार्टून्स भी अब बनना शुरू हो गए एनिमेटेड। वो बच्चों को अगर लगा दिए जाएँ तो बच्चों की तरबियत भी हो जाती है और बच्चे उससे सीख भी लेते हैं। खास तौर पे वो काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके अंदर बड़ा अच्छा है। उसके साथ-साथ अगर वालिदैन कुछ थोड़ा खुद मोबाइल से हट के बच्चों को टाइम दें और बच्चों के साथ थोड़ा-सा खुद टाइम गुज़रे तो काश ऐसा माँ-बाप हो, की तरबियत भी काश ऐसा हो। काश ऐसा हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि माँ-बाप को ये होता है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, खुद अपना काम कर लिया या खुद दूसरे मोबाइल पे अपना सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा हो उसके गया बगैर ना। वक्त नहीं गुजरता। हाँ जी, पहले तो ये होता था ना, जब हम छोटे थे हमने देखा था कि हमारे माँ-बाप हैं वो हमारे साथ पूरा टाइम देते थे। अगर कोई टाइम है शाम का है तो हमारे साथ बाहर टहलने चले गए, वॉक करने चले गए, खेलने चले गए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल वालिदैन कहते हैं बाहर जाने से अच्छा है कमरे में हमारी नज़रों के सामने तो बैठा है, बस मोबाइल पकड़ा दें। तो इसका मुस्बत इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि चैनल्स जो इस्लामी चैनल्स हैं, बड़े अच्छे-अच्छे उनमें बड़ी खूबसूरत कहानियाँ सहाबा कराम की या दूसरी उस पे हैं, उनसे तो ये वो कि लगा दी असलाफ जाएँ की बच्चों बातें जो है उन तक पहुँचती को। हैं। हाँ जी, तो बच्चे नेकी भी सीखेंगे, अच्छा भी है और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाइएगा। मैं चाह रही थी सर, हर दौर और हर वक्त के एक अपने तकाजे होते हैं। जिस तरह से अब हमने एक टाइम गुजारा, अब हमारे बच्चे गुजार रहे हैं, सर आपने वो टाइम गुजारा। आपके टाइम पे कुछ और चीज़ें थी, कुछ और तकाजे थे, हमारे वक्त में कुछ और चीज़ें थी, अब हमारे बच्चों के टाइम पे। अब जब हम थे तो उस टाइम पे हमें रोका जाता था टीवी ज़्यादा ना देखो, टीवी ज़्यादा ना देखो, रिसाले ना पढ़ो, इस तरह की चीज़ें। अब वो चीज़ें वो वही तकाजे तब्दील हो गए हैं, बात वही है। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि हर दौर के तकाज़ों को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? लेकिन उनको हम किस तरह अपने फ़ायदे में इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये चीज़ अहम है। ठीक है, हमारा बच्चा मतलब है वो अब इसी दौर में है तो उसने मोबाइल भी देखना है, उसने नेट भी इस्तेमाल करना है, उसने टीवी भी देखनी है। हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इस्लामी चैनल्स के हवाले से देख सकते हैं, उन्हें खेल-कूद के हवाले से मतलब स्पोर्ट्स पे उनकी दिलचस्पी कर सकते हैं, बेहतर चीज़ें देख सकते हैं और हम उनके साथ बैठ के देख सकते हैं कि चलें यहाँ इकट्ठे बैठ के देखते हैं ये, जिस चीज़ में उनको भी फ़ायदा हो। तो बजाय इसके कि भी हम इस पे थोड़ा हो कि नहीं इसको कम करें, ख़त्म करें, नहीं, हमें इसको उसी के हिसाब से आगे लेके एडजस्ट चलना करना पड़ेगा। अच्छा, कर्ज नहीं लगा सकते, उसकी वजह ये है कि देखिए ना, कोरोना के अय्याम में ऑनलाइन क्लासेस होती रही, अब वो सारा कुछ मोबाइल पर ही चल रहा है और अब भी मेरे ख्याल बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कराते हैं। पे उसके ज़्यादा उनकी इनकम सोर्स भी यही होगा, कंप्यूटर आईटी वगैरह। तो जब तक वो इससे ओरिएंटेशन नहीं लेंगे, जब तक उन्हें पता नहीं होगा, वो आगे कामयाब नहीं हो सकते। इसमें है कि साइंटिफिकली मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज वो भी देखी जा सकती हैं। तो ये बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कागज का जो तस्वुर है इसको खत्म कर दिया जाए और ये सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ही ऑनलाइन किया जाए। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हो जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू सेहतमंद मुआशरे की तश्कील और इसमें बहुत सारे अवामिल हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर महबूब रहमान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। माह सयाम में अगर कोई मरीज़ चाहे कि उसकी शुगर चेक की जाए, इंजेक्शन लगवाना है, कान या नाक में कतरे डालने हैं, आँख में खून का अतिया देना है, तो इसमें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ जो है वो शरीयत की उसकी इजाज़त देती है और कहाँ जो है वो रियायत मिलती है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। शरई एतबार से भी और तिब्बी एतबार से भी रोज़े में
شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول بہت اچھا کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ نے بس جسٹ 16 گھنٹے کا روزہ ہے تو بڑا اچھا ہے کہ آپ کی شوگر اچھی کنٹرول ہو جائے گی. بس اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو آپ روٹین میں صبح کے ٹائم دوائی کھاتے ہیں وہ افطاری میں لے لیں, اور جو رات کو دوائی کھاتے ہیں وہ تھوڑا کم مقدار میں سحری کے ٹائم لے لیں. اس سے کہ روزے میں شوگر بھی لو نہیں ہوگی اور کنٹرول بھی اچھا ہو جائے گا. شوگر کے دوران اگر آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے عصر کے ٹائم, ظہر کے ٹائم, کہ آپ کی شوگر لو ہو رہی ہے یا کوئی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں. شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, اور لیکن کان میں یا ناک میں اگر قطرے ڈالتے ہیں تو وہ حلق میں جا سکتے ہیں, ان سے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, وہ نہیں ڈالنے چاہیے. اور اسی طرح جو جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بھی بلڈ پریشر اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بس ہمارے جیسے یہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ روٹین بن گئی ہے کہ روزوں میں پکوڑے, سموسے, پراٹھا بہت زیادہ چلتا ہے. ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہی چیزیں جو معدہ بھی خراب کریں گی, صحت بھی خراب کریں گی, اور اگر بلڈ پریشر یا شوگر ہے تو اس کو بھی ڈسٹرب کریں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, عموماً تصور یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے, ایکس رے بھی کرایا جاتا ہے, تو جو میں نے سنا کہ بھی اس کی جو ریز ہیں وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں, ماں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں, کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں جی سر, ایکس رے تو جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. ایکس ریز کی جو ریز ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں, اور حمل والی خاتون کا کو جائے کا کچھ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جس میں بہت ضروری ہے ایکس رے, جیسے کوئی فریکچر ہو گیا یا اس طرح ہو گیا تو وہ شاید کیا جائے, ورنہ اس کے علاوہ حمل کے دوران ایکس رے بالکل بھی نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے. لیکن الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے جو یہ ابہام ہے ان کو کلیئر کیا جا سکتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کی جو ریز ہیں یہ بچے کے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے, اور نہ ہی ماں کے لیے. یہ مطلب بے ضرر سی ریز ہیں, اور بلکہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ بچے اور ماں کے لیے دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. حمل کے دوران 3 سے 4 الٹرا ساؤنڈز ہونے چاہیے, وہ مختلف ٹائمنگز میں ہم ماں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کروانے ہیں. ایک تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کی اندر گروتھ کیسے ہو رہی ہے, وہ بڑھ رہا ہے, کس طرح سے ہے, سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے. پھر اگر خدا نہ خواستہ بچے کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص پیدائشی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور مسائل ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اگر ٹائم پہ پتہ چل جائیں تو ہم ان کا بہتر طریقے سے تدارک کر سکتے ہیں, اور ڈیلیوری کے ٹائم پہ ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ اچھا یہ پیچیدگی یا کمپلیکیشن آ سکتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیار ہوا جائے, بجائے اس کے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہم اس پیچیدگی کے اس میں آ جائیں. اچھا یہاں ایک سوال میرا اور ہے کہ عمومی رویہ ڈاکٹرز کا یہ ہے کہ نارمل ڈلیوری کی بجائے آپریشن پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے یا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. معاشرے میں ایک یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے, تو یہ تاثر آپ کس طرح ظاہر کریں گی کہ ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ بہت اچھا اور بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے, جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ, میں یہاں پہ صرف اپنے پاکستان کے حوالے سے نہیں کہوں گی, پوری دنیا میں جو ہے وہ نارمل ڈلیوری کی بنسبت اب آپریشن کی ریشو بڑھ رہی ہے کچھ حد تک نسبتاً. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل ہی جا رہے ہیں اس سائڈ پہ, لیکن یہ ہے کہ نسبتاً بڑھ رہی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور میں اپنی ڈاکٹر قبیلے کو بھی میں پروٹیکٹ نہیں کر رہی کہ وہ ہو جاتے ہوں گے, کچھ ہو جاتے ہوں گے اس طرح کے آپریشنز, لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ڈاکٹر بالکل ہی اس طرف جا رہا ہے. اس میں کچھ بہت بنیادی سی چیزیں ہیں جن کو ہم تھوڑا سا اگر دیکھ لیں تو شاید ہماری کچھ سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں. ہمارے دیہاتوں میں ابھی بھی نارمل ڈلیوری کی ریشو زیادہ ہے, شہروں میں کم ہے. اس کی وجہ وہاں پہ جو ماں ہے وہ چل پھر رہی ہوتی ہے. دیہاتوں کے آپ گھر دیکھ لیں, صحن دیکھ لیں, انہوں نے باہر بھی جانا ہے, کام کرنا ہے, صحن میں ہی پتہ نہیں کتنے چکر لگاتے ہیں, دھو رہی ہیں, صفائی کر رہی ہیں, لپائی کر رہی ہیں, وزن تو بالکل. لیکن ہمارے شہروں میں اگر آپ گھر دیکھیں تو اتنے چھوٹے سے گھر ہیں, اسی گھر میں ایک ہی کمرے میں سے آپ نکلیں تو واش روم ہے, دوسرے میں سے نکلیں تو کچن ہے, مطلب اس کی کتنی ایک وہ چل پھر لیتی ہوگی دن میں. اور آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں اس میں باہر جانا بھی کوئی اچھا تصور نہیں کیا جاتا, لوگ محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ میں محفوظ ہوں.
تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹالرنس لیول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جہاں تک ہماری بچیوں کا نہیں ہے وہ ان میں نہیں ہے، وہاں ساتھ ساتھ ہماری ماؤں میں بھی نہیں ہے. بالکل اب ہمارے پاس جو ماں آ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری بچی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نارمل ڈیلیوری ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اسے تکلیف ہونی ہے تو یہ تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے کہ آپ آپریشن کر دیں. یہ اس میں بہت ساری یہ چیزیں انوالو ہیں جس کی وجہ سے یہ ریشو بڑھ رہی ہے. اس میں مطلب تھوڑا سائیکو تھراپی کی بھی ضرورت ہے، تھوڑا صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے. اگر اس سائڈ پہ جایا جائے تو پھر اس میں بہتری آ سکتی ہے. ناظرین دیکھیں، یہ جو موازنہ دیہاتی اور شہری زندگی کا کیا گیا، یقیناً بات ایسی ہے کہ وہاں ورزش ہو رہی ہے، جسمانی کام ہو رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ آدمی کی صحت ٹھیک رہتی ہے. اور شہر میں جو ہے وہ ایک گھٹن کا ماحول ہے، اور اسی چھوٹے سے گھر میں رہ کر جو ہے وہ ظاہر بات ہے ورزش نہیں ہو سکتی اور وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی بات جو ہے واقعی درست ہے. اچھا ڈاکٹر محبوب مناسب، جو ہمارے یہاں ماہ سیام میں خاص طور پر مریض ہیں، انہیں کون سی ایسی غذا لینی چاہیے جس سے ان کے وائٹامنس جو ہیں وہ پورے ہو جائیں اور وہ روزہ جو ہے وہ ماشاءاللہ خیریت سے گزر جائے؟ ہاں جی، اس میں ہے کہ روزے کے لحاظ سے اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن بھی کنٹرول رہے، آپ کی صحت بھی اچھی رہے، کوئی بیماری بھی نہ ہو، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس سے آپ بچ جائیں، اگر موٹاپا ہے تو وہ ختم ہو جائے، تو اس میں یہ سب سے اچھی خوراک جو ہے آپ نیچرل فوڈ لیں. آرگینک فوڈ تو ویسے بھی اب زیادہ رجحان پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں کہ صبح آپ سادہ روٹی لیں دہی کے ساتھ، دودھ لیں، کھجور وغیرہ کھائیں افطاری میں، اس کے ساتھ فروٹس وغیرہ زیادہ لیں، اور نارمل غذا سادہ سالن، سادہ روٹی، سبزی کوئی بھی یا گوشت لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو پکوڑے، سموسے اور پیزا، برگر اور اس طرح ہے کہ بہت سارے پراٹھے کھا لینے، پیٹ بھر کے سحری کر لینی کہ جی یہ ایک پراٹھا ظہر تک چلا جائے گا، دوسرا اثر تک، تو باقی افطاری تک ہمارا گزارا ہو جائے گا، تو یہ چیزیں پھر بگاڑ پیدا کرتی ہیں. نہیں، اس میں حضرات تفنن ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ پہلی دفعہ کھا رہے ہیں یا آخری دفعہ کھا رہے ہیں. وہ ہمارا انداز یہی ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو پاکستانی شادی پہ جائیں یا گھر میں کھائیں، وہ کھاتے اسی طرح کے جو ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 1000 روپے دینے ہیں، اس لیے جو ہے نا ہم نے کھانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ گائنیکالوجسٹ ہیں تو اس حوالے سے جو زیادہ مریضائیں آپ کے پاس آتی ہیں، ان میں کوئی خون کی کمی والے جو مریضائیں ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح لیول جو ہے ان کا اوپر جا سکتا ہے؟ خون کی کمی جو ہے یہ ایک ہمارے حمل کے دوران یا ہمارے پاس جتنی بھی مریض آ رہی ہوتی ہیں، یہ ایک کامن مطلب کمپلینٹ یا شکایت کہی جائے جو نکلتی ہے. وہ ہمارے پاس جو شکایات یا جو اپنی علامات بتا رہی ہوتی ہیں ان میں وہ بہت آرام سے اس کے اوپر فٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر خون کی کمی ہے. اور اگر ہم جیسے کمر کا درد ہے یا کمزوری کا محسوس ہونا ہے، تھکاوٹ بہت جلدی محسوس ہونا ہے، چہرے کا پیلا پن، یہ سارے، اور جب ہم ان کا یہ چیک کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اور وہ عموماً کم ہوتا ہے. اتنا کہ میں کہوں گی کہ بھی ایک ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کی جو خواتین ہوں گی ان کا بھی پورا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. اگر میرے سامنے کچھ ایسا ٹیسٹ آ جائے کہ جس میں ہیموگلوبن کا لیول بہتر ہے، 11 بھی کم ہوتا ہے، لیکن اگر 11 یا 12 ہے، میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ اچھا یہ تو بہت اچھا ہے اس کا. ورنہ ہم لوگ 8 9 10 پہ، کبھی کبھار 7 پہ بھی چلی جاتی ہیں خواتین. اس میں سر ایک چیز جو مطلب میں پہلے بھی کرنا چاہ رہی ہوں، جس طرح سے آپ نے جو ہمارا یہ ہے کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل، اس میں سب سے اچھا اور بہتر مقولہ تو وہ یہی ہے کہ جی آپ ہمیں پڑھی لکھی اور صحت مند مائیں دیں تو آپ کو پڑھا لکھا اور صحت مند معاشرہ ملے گا. بالکل صحیح. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والی جو وہ ہے شخصیت ہے، وہ ماں ہی ہے، وہ خاتون ہے، کہ وہ کھانے پینے میں پورے گھر کو کھلا رہی ہوگی، پورے گھر کے لیے رکھ خود نہیں کھا رہی ہوگی. دودھ ہے تو وہ مطلب اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کا بچہ پی لے، اس کا شوہر پی لے، اس کے لیے بچے نہ بچے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ وہ دودھ بچے کو پلا بھی رہی ہے یا اگر وہ حمل کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے اسے دینا چاہیے. اگر گھر میں گوشت بن رہا ہے تو وہ گوشت سب کو ملے گا، لیکن اس کے لیے نہیں ہوگا.
اسی طرح سے ہاں جی پھل کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماں، ایک تو ماں کو اپنی اہمیت بھی اس لحاظ سے وہ پھر ماں بہت پیچھے چلی جاتی ہے ہر معاملے. جب اسے خود وہ اپنے لیے اپنی اہمیت اجاگر ہی نہیں کرتی تو اس کی نہیں آتی سامنے. بعد میں گھر والے بھی، شوہر بھی، بچے بھی اسے نظر انداز کرتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ خیال رکھیں. بالکل آپ ایک گھر میں ایک سربراہ کی طرح سے ہیں، آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے اور آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے تو آپ رکھیں، لیکن سب سے پہلے اپنے اوپر بھی توجہ دیں. آپ نے جو بھی منگوایا ہے اس کے حصے کریں. ایک آپ کا حصہ الگ ہونا چاہیے، باقی سب کو دیں. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھی آپ کسی کو نہ دیں، لیکن اپنے لیے بھی ضرور رکھیں. اتنی مطلب آپ کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی صحت گنوا بیٹھے. ماں کی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے صحت مند معاشرے میں. اور وہ اسے گھر والوں کو بھی توجہ دینی چاہیے. اگر وہ نہیں دے رہے تو میں کہتی ہوں آپ خود رکھیں اپنا خیال. اس میں خون کا لیول بڑھانے کے لیے کوئی آپ ٹیبلٹس بھی جی بالکل گولیاں دیتے ہیں، لیکن ہم آج کل جیسے روزے ہیں، اس میں کھجور، پھلوں میں سب سے اچھا کھجور ہے جو خون بڑھاتی ہے. اور یہ مطلب بہت آرام سے مل جاتی ہے، بہت مہنگا پھل نہیں ہے یہ. آپ دن کی 3-4 کھجور بھی کھا لیں اور وہ متواتر کھاتی رہیں تو آپ کا خون کا لیول بہت بہتر رہے گا. اسی طرح سے جیسے گوشت ہے، گوشت میں بڑا گوشت جو ہے وہ آپ کو مناسب اس میں بھی مل جاتا ہے. اگر آپ وہ کھاتے ہیں اس سے آپ کا خون بہتر رہتا ہے. وہ بے شک آپ ہفتے میں 2 دفعہ کھا لیں، 10 دن میں 1 دفعہ کھا لیں، اس طرح سے. تو وہ یہی ہے کہ بھی اپنی خوراک میں اگر ایسی چیزیں شامل کی جائیں جو بہت مہنگی بھی نہیں ہیں اور آپ کر بھی سکتے ہیں تو آپ کا خون کا لیول بہتر ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر محبوب الرحمن آصف، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ؟ ایک تو رمضان کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ روزہ ضرور رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. بیلنس ڈائٹ کھائیں، پکوڑے سموسے یا تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں. دوسرا صحت مند معاشرے کا بہت ضروری ہے. پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، یا پاکستانی قوم جتنا شدت پسند ہوتی جا رہی ہے، جتنا جذباتی ہوتی جا رہی ہے، اور صحت مند معاشرے سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم ایک قوم بن نہیں پا رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو مثبت پیغام دیں، مثبت سوچ رکھیں. صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کے لیے نفسیاتی اور ذہنی طور پہ ان کی تربیت بہت ضروری ہے. اسی طرح میں اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے مولوی حضرات سے، مولانا حضرات سے اور ارباب اختیار سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ خاص طور پہ اسکول کے نصاب میں یہ چیزیں ضرور شامل کریں کہ ان کی اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی ڈاکٹر رابعہ، آپ بھی ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی میسج اپنے تجربات کی روشنی میں؟ سر میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو، اگر میں خود کو صحیح کر لیتی ہوں تو میں اپنا گھر صحیح کر سکتی ہوں. بالکل صحیح. اگر میں ایک بہتر طریقے سے مطلب اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پورٹریٹ کر لیتی ہوں تو میں نے اپنا گھر بہتر کر لیا. میرے لیے اتنا بہت ہے. اگر ہر ماں، ہر خاتون اور ہر شوہر یہ بات وہ کر لے کہ بھی ہم نے اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے، ہمارا سارا معاشرہ صحیح ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمیں کسی اور کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو، یعنی اپنی ذات سے جو ہے وہ تشکیل کا عمل شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین، 2-3 باتیں جو میرے سامنے تھیں کہ انسان دولت کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دیتا ہے اور پھر صحت کے لیے دولت خرچ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. اور ایک بات اور کہ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر محبوب الرحمن آصف، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے. آپ نے خوبصورت گفتگو کی. اور محترمہ ڈاکٹر رابعہ النساء آصف، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنے خواتین کے لیے ماشاءاللہ بہت کارآمد باتیں جو ہیں وہ کی. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اور ناظرین، میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان ذیشان سے اجازت دیجیے. اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا
This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.